کے نام سے حالات بدل جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کا کیریکٹر ہے, یہ اللہ والوں کا اختیار ہے. ارے میں کہتا ہوں کہ اگر غوث اعظم کا نام لیا جائے اور تقدیریں پلٹ جایا کرتی ہے, مشکلات بدل جایا کرتے ہیں, تو غوث اعظم کا جب یہ اختیار ہے تو رسول اعظم کا پاور کتنا ہوگا, پیغمبر اسلام کا پاور کتنا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. شان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آؤ دیکھو یہ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا ہے, سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ کا بچپنا ہے, آپ اپنے نانا کے گھر پرورش کر پا رہے ہیں. آپ کے نانا آپ کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں, آپ کے نانا آپ کا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں, آپ کے نانا آپ کا چلنا دیکھ رہے ہیں, آپ کے نانا ایک ایک نگاہ آپ اپنے نواسے پر رکھے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمان ہو کہ سرکار عبداللہ غوث اعظم کے نانا جان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے مستجاب الدعوات میں شمار ہوتے ہیں, اور آپ کو میں مستجاب الدعوات کا ترجمہ آپ کی زبان پہ بتا دیتا ہوں. یہ اہل علم ہے, ترجمہ الگ کرتے ہیں, یہ اہل لغت ہے, ترجمہ الگ کرتے ہیں, مگر آپ کے ذہن و دماغ میں ہم یہ چیزیں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر گھوڑا دبایا جائے ادھر شکار گر جائے. اسے مستجاب الدعوات کہا جا رہا ہے. اللہ والے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ہاتھ پائے نیچے نہیں ہوتی ہے, اللہ ان کی عرضوں کو پوری کرتے ہے, مانگنے والے کو اس کے سوا دے دیا جاتا ہے. یہ سرکار پیر پیرا میر میرا کے نانا محترم حضرت عبداللہ سومئی کی ذات گرامی ہے. حضرت عبداللہ سومئی اپنے علاقے کے بہت بڑے راجاؤں میں شمار ہو رہے ہیں, بہت بڑے دولت مندوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے, اہل ثروت میں آپ کی گنتی ہو رہی ہے. خالی ولایت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے دنیا بھی دیا ہے, آخرت بھی دیا ہے, اور اس دنیا کے صدقے میں ہمارے بھائی کو اللہ دولت سے مالا مال فرما دے. آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمان ہو کہ یہ سرکار غوث اعظم کے نانا ہے. آپ کی آبادی بڑی اچھی آبادی مانی جا رہی ہے. آپ اپنی خانقاہ میں رشد و ہدایت کا معاملہ پیش کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں دعائیں لے کر کے جاتے ہیں, بیمار آتے ہیں شفا لے کر کے جاتے ہیں, غریب آتا ہے امیر بن کے جایا کرتا ہے, تندرست والے آتے ہیں اور زیادہ صحت دے کر کے بھیجا جا رہا ہے. یہ سرکار عبداللہ سومئی غوث اعظم کے نانا کے خانقاہ کا معاملہ ہے, اور آپ کے خانقاہ میں ایک بہت بڑا مالدار تھا. آپ کے خانقاہ کے قریب ایک بہت بڑا تاجر, بہت بڑا رئیس تھا. اب جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے گھر کوئی لڑکا نہیں پیدا ہو رہا ہے, بڑی تمنائیں کی جا رہی ہے, بڑی آرزویں کی جا رہی ہے, بڑے معاملات پیش کیے جا رہے ہیں. جس طرح سے آج باباؤں کا ریل پیلا بتایا جا رہا ہے, ایسے باباؤں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ارے وہ ایسے بابا ہوا کرتے تھے کہ آنکھیں بند کرتے تھے, لوہے محفوظ کا نظارہ کیا کرتے تھے. مگر آج ہمارے جماعت میں, آج ہمارے محلے میں, آج ہمارے طبقہ میں ایسے بابا آ گئے ہیں کہ کوئی چھوٹے والا بابا ہے, کوئی چھوٹے والا بابا ہے, کوئی گڈے والا بابا ہے, کوئی ڈنڈے والا بابا ہے, کوئی جھنڈے والے بابا ہے, اور یہ سارے لوگ روزیوں سے تنگ آ کر کے بابا گیری کرنا شروع کر دیا ہے. اور وڈالہ کا خوش عقیدہ مسلمان انہی کے پاس جاتا ہے, بابا ہمارے شوہر کی تجارت نہیں چل رہی ہے, تعبیذ بنا دو. ارے ظالموں, تعبیذ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے حالات آ جائے تو آپ اسی جامع مسجد سنگم نگر میں چلے جانا, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا, غوث اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا. نہ کسی بابا کی ضرورت ہے, نہ کسی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان. آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمان ہو, یہی محلے میں اس آدمی بڑا رئیس ہے, بڑا مالدار ہے, شادی ہوئے کئی عرصہ گزر گیا ہے, لیکن آج تو ہمارے ہاں شادیوں کا بھی معاملہ عجیب ہے. ہم اتنا دہیز مانگ لیا کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے تو ہم اتنا دہیز دے دیا کرتے ہیں, مگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ بھی ہے, ہماری پڑوس میں کوئی غریب بچی بھی ہے. اس لیے آج
جشن غوث الورا کی طرف سے ہم سارے والنٹیئر کی حضرات کی جانب سے کہہ رہے ہیں، آج کے بعد یہ عہد کر لو کہ نہ دہیز دیں گے نہ دہیز لیں گے، وراثت میں جو اسلام نے حق دیا ہے اس کا فرض وہو بے شک سبحان یہ اللہ انشاءاللہ یہی تقریر کا لب لباب ہوگا، نہ دہیز دیں گے نہ دہیز لیں گے انشاءاللہ۔ اور شریعت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے۔ اب یہ آدمی بڑا تاجر ہے، بڑا رئیس ہے، بڑا مالدار ہے، اب بڑی منتوں کے بعد کئی سال کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمان ہو کہ ایسے عالم میں جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، آپ بتائیے کہ کتنی تمناؤں سے اس کو پالا جا رہا ہوگا، کتنا آؤ بھگت کیا جا رہا ہوگا۔ اور فضل ربی یہ ہے کہ وہاں پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، وہاں دولت و ثروت کی بھی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسے عالم میں بتائیے اس شہزادے کی پرورش کس انداز سے کی جا رہی ہوگی، کتنا ناز و نعمت کے ساتھ اس بچے کو پالا جا رہا ہوگا۔ لیکن قسمت کی کم نصیبی ٹوٹی ہے کمائیں، دو چار ہاتھ جب کی لبے بام رہ گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ ابھی 15-20 دن 1 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اب اس بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کی ڈسپنسریوں کو چھانا جا رہا ہے، مگر جتنی دوائیں ہو رہی ہے ساری دوائیں لا علاج ہو رہی ہے۔